الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک سن 1441 سن ہجری جاری و ساری اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں شب قدر بھی موجود ہوتی ہے۔ احادیث کریمہ میں شب قدر کو ڈھونڈنے کی اور اس میں عبادات کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں ہم کیا پڑھیں، یعنی کوئی نفل نماز ہو تو وہ کس طرح ادا کریں، یا کوئی اور دعا، کوئی اور وظیفہ، کوئی اور ورد، کیا پڑھا جائے۔ تو آج کا یہ درس توجہ کے ساتھ دیکھیے اور سنیے، اور اسے یاد رکھنے کی نیت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کرتے ہوئے سنیے۔ اس میں آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نوافل سنیں گے، بہت آسان، جن کا پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت، چھوٹا بڑا یعنی بچہ بھی پڑھنا چاہے، کوئی بچی پڑھنا چاہے تو وہ بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اور ان دونوں رکعتوں میں 30 بار قل هو اللہ احد پوری سورہ اخلاص کو پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں 1000 سونے کے محل بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس طرح کے نوافل میں جو بار بار کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے تو سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، کہ سنت ہے۔ اور سورہ اخلاص عموماً سب کو یاد ہوتی ہے، بہت ہی آسان سورت ہے، مختصر سورت ہے، اس کے فضائل بھی بہت زیادہ حدیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے جو نفل کی صورت میں ابھی ہم نے سنی ہے نا۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے کہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو لازمی پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 30 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری نماز بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی عشاء کے بعد یعنی رات میں 2 رکعت نفل پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر فرمائے گا جسے اہل جنت دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں دیکھا ہوگا پڑوس میں جب کوئی نئی گاڑی لے آئے کہ بقرعید پہ کوئی جانور اچھا سا لے آئے تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے پڑوسیوں کی یا آس پاس رہنے والوں کی، بچوں کی، بڑوں کی کہ بھئی ذرا جا کر دیکھے تو صحیح ہے نا کیسا جانور لیا ہے، تو وہ بھائی خوشی کا اظہار ہوتا ہے لینے والے کی، جس نے چیز لی ہوتی ہے گاڑی ہے یا کوئی اور چیز، تو وہ دیکھنے کے دل خوش ہوتا ہے لوگوں کا، دیکھنے والوں کا بھی کہ دیکھو کیسی شاندار گاڑی لی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ابھی ہم بھی فضیلت سنی تو اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کے حالات یعنی جنت میں جو معاملات ہوں گے اس وقت وہ جو فضیلت بتائی گئی کہ دوسرے جنتی دیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا حال ہوگا، کس جیسا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یا ایسے ہی خوشی کا معاملہ ہوگا یا اس سے بڑھ کر ہوگا، یا جستجو جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں کسی اور دوسرے شخص کی کسی چیز کو دیکھنے کی، کوئی خاص چیز ہو تو پھر اس کے لیے ہم ہر کوشش کرتے ہیں، چاہے رش ہو رہا ہو جا کر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رسول جانتے ہیں کہ جنت میں کس طریقے کا معاملہ ہوگا۔ بہرحال ہمیں یقین رکھتے ہوئے کہ جنت کے محل کی ترغیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلا رہے ہیں، تو اس پر یقین رکھتے ہوئے یہ 2 نفل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب تیسری نماز کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی 4 رکعتیں ادا کرے اور ان 4 رکعتوں میں 200 بار یعنی ہر رکعت میں 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کے 50 سال اگلے اور 50 سال پچھلے کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہی بہت آسان ہے۔ یہ چاہے تو آپ 2 کر کے 4 رکعت ادا کر سکتے ہیں، اور چاہے تو ایک ہی سلام سے 4 رکعت ادا کر لیجئے، اور کرنا یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں پڑھی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو چند نوافل ہو گئے جو آپ نے سنے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام بھی کیجئے کہ عموماً مساجد میں باجماعت بھی شب قدر میں ادا کی جاتی ہے، تو آپ گھر میں ادا کر لیجئے۔ خواتین یعنی ہماری اسلامی بہنیں گھر میں ہی پڑھیں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ چاہیں تو گھر میں اکیلے پڑھ لیں یا مسجد میں جیسے بھی مناسب ہو۔ تو اس کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے، عموماً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ صلاۃ التسبیح بہت پیاری نماز ہے، جس کو بھی آپ ادا کرتے رہیے وقتاً وقتاً۔ اس کو تو ہر طاق رات میں پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ اس کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ تو یہ ہو گئی نفل نمازیں جو آپ نے پڑھنی ہے کوشش کر کے۔ اس کے علاوہ جو نماز کے علاوہ اب جب خالی بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، لیکن شب قدر ہے نا، طاق رات ہے، تو اس کو ضائع بھی نہیں کرنا، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے اور تسبیح بھرے قل هو اللہ احد پڑھتے رہیے، یعنی پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر قل هو اللہ پوری پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر پوری قل هو اللہ پڑھیں۔ تو یہ ایک پیاری حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ اس میں مختلف تعداد میں قل هو اللہ پڑھنے کی فضیلت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ تو توجہ سے سنیے، اسے یاد رکھیے، اور اس میں بتائی گئی جو فضیلتیں وہ حاصل کرنے کے لیے جو جو تعداد ہے اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو ایک بار قل هو اللہ احد پڑھے اس کے لیے برکت ہوتی ہے، اور جو 2 بار پڑھے تو اس کے اور اس کے گھر والے دونوں کے لیے برکت ہے، اور اگر اسے 3 بار پڑھے تو اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے اور اس کے پڑوسیوں کے لیے برکت ہوتی ہے، اور اسے اگر 12 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 12 محل تعمیر فرمائے گا، اور جو اسے 20 مرتبہ پڑھے گا وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور حضور نے بیچ والی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر بتایا، جیسے بیچ والی شہادت کی انگلی ملی ہوئی ہیں، اس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں جیسے ملی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اتنی قربت ہوگی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اور 25 سال کے گناہ سوائے قرض اور خون ریزی کے سب بخش دیے جائیں گے، اور اگر اسے 200 بار پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ بخش دے گا، اور اگر اسے 400 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 400 ایسے شہیدوں کا اجر لکھے گا جن کے گھوڑے مارے گئے اور جن کا خون بہایا گیا، یعنی میدان جنگ میں وہ شہید ہوئے۔ اور اگر 1000 مرتبہ پڑھے تو جب تک وہ بذات خود اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے، یہ کوئی اور یا کوئی اور نہ دیکھ لے، اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ یعنی جنت میں اپنا ٹھکانہ یہ شخص خود خواب میں دیکھ لے، یا کسی جیسے اللہ دکھانا چاہے، یا پھر کوئی اور شخص اس کا جنت کا مقام دیکھ لے۔ بہت ہی عظیم سعادت ہے، قل هو اللہ شریف پڑھنا بہت ہی بابرکت ہے، جیسا کہ ہم نے اس حدیث پاک میں سنا۔ تو اس میں جو تعداد بتائی گئی، جو اس تعداد سے متعلق فضیلت ہے، اس حدیث پاک پہ عمل کی نیت سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اس کے علاوہ آئیے دیکھیے اور کیا کیا مختصر اذکار پڑھ کے ڈھیروں اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں یہاں اجر و ثواب حاصل کیا جاتا ہے، وہیں گناہوں کے مٹنے کا بھی سبب یہ ذکر و اوراد بنتے ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ابھی ہم سنیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا کی مد کو کھینچ کر لا الہ الا اللہ کہا، اس کے 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس میں خاص بات جس کی توجہ دینی ہے ہمیں کہ لا کے مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ صحیح قاعدہ بھی یہی ہے کہ لا کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب ایک مرتبہ پڑھا تو 4000 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو شب قدر میں اور رمضان المبارک میں ویسے ہی اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو گناہ بھی بہت زیادہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں بھی بہت زیادہ عطا کی جاتی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس کو شب قدر میں کثرت سے پڑھیں، ورنہ نیت کر لیں کم از کم 313 مرتبہ تو لا الہ الا اللہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے تو آخر میں یا درمیان میں چند بار محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لیا جائے۔ آئیے ایک اور پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قربان اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہماری دل و جان سب کچھ نثار ہو کہ دیکھیں کیسی کیسی ہمیں سعادتیں عطا کی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ جب ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 1,24,000 نیکی لکھی جائے گی۔ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنی نیکیاں لکھوانا چاہتے ہیں، تو ہزارہ کروڑ نیکیاں چاہتے ہیں
تو سبحان اللہ و بحمدہ یہ عام زندگی میں پڑھتے رہیے، شب قدر میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیجیے۔ آئیے ایک اور پیاری روایت سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ، یہ بہت آسان ہے، اس کے اگر اس پر آپ توجہ دیں تو غور فرمائیں تو دیکھیے لا الہ الا اللہ یہ ایک حصہ ہو گیا، وحدہ لا شریک لہ یہ دوسرا حصہ ہو گیا، یا چوتھا کلمہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ اس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو یہ عموماً یاد ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یاد کرنے کے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس کو آپ یاد کریں گے، یاد رکھیں گے، ورنہ چند بار پڑھیں گے تو آپ کو زبانی انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو پہلا حصہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یا لا شریک لہ۔ اچھا آگے احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص کا حصہ ہے، ظاہر ہے نا، صرف اس میں قل ہو اور اللہ یہ الفاظ کم ہیں، باقی تو پوری سورہ اخلاص کے تقریباً یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کس طریقے سے احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنا آسان ہے دیکھیں۔ اب میں اس کو ایک مرتبہ پوری دعا کو پھر دہرا دیتا ہوں آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیں اور پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جب ایک بار اسے کہیں گے تو 20 لاکھ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں درج کی جائے گی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کا کیسا عظیم احسان ہے کہ وہ صرف زبان ہلا کر اس کا ذکر کرنے پر ہمیں کس قدر عظیم الشان اجر و ثواب و نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور کس طرح لا الہ الا اللہ کہنے پر ہمارے کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کے شان بہت بلند و بالا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے نا۔ کبیرہ گناہ ہمارے اربوں ہوں تو اس کی ایک نظر رحمت پڑ جائے، اس کی رحمت کا ایک چھیٹا پڑ جائے تو تمام گناہ پل بھر میں دھل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں ہمیں نوافل اور دیگر ذکر اوراد جو ہم نے سنے ان کو کثرت سے کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ دیگر اوراد اور وظائف کے ساتھ ساتھ درود پاک کو پڑھنا نہ بھولیں۔ درود پاک کی بھی کئی تسبیح، یعنی 100 مرتبہ پڑھ لیں شب قدر میں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی آپ کی طاقت ہو۔ درود پاک بھی ضرور پڑھنے کی کوشش فرمائیے، اور ان سب کو ادا کرنے کی نیت ابھی سے کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابھی سے ہمیں نیت پر ثواب عطا فرمائے۔ اور اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے، احتیاطی تدابیر اپنائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔